بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں عمر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 34 آتشی اژدہا کا لاسٹ حصہ شہید بند کرنے جا رہی ہوں۔ چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آہستہ آہستہ دھوپ ڈھل گئی، جنگل میں شام کے سائے پھیل گئے۔ منتری کے محل کے باہر مشلیں روشن کرتی گئیں۔ کچھ عورتیں بنی ہوئی مرغیاں اور پھل لے کر اندر داخل ہوئیں۔ امبر سمجھ گیا کہ جزیرے کے راجہ منتری کا کھانا جا رہا ہے۔ وہ چپ چاپ درخت پر بیٹھا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب ہر طرف خاموشی چھا گئی ہے اور سوائے محل کے آگے پہرا دیتے آدم خور کے وہاں اور کوئی نہیں، وہ آہستہ سے درخت سے نیچے اتر آیا۔ زمین پر پاؤں رکھتے ہی اس نے جھاڑیوں کی اوٹ میں سے ہو کر محل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ محل کی پچھلی جانب سے اندر داخل ہونا چاہتا تھا۔ بانس کے محل کے پیچھے بھی ایک آدم خور نیزہ ہاتھ میں لیے پہرا دے رہا تھا۔ امبر کے لیے اب یہی ایک راستہ رہ گیا تھا کہ وہ کسی طرح آدم خور کو قابو کر لے۔ چنانچہ وہ ایک جنگلی بلے کی طرح آدم خور کی طرف بڑھنے لگا۔ آدم خور بڑی بے فکری سے محل کی پچھلی دیوار کے ساتھ ساتھ رہ رہا تھا۔ جب اس کی پیٹھ امبر کی جانب ہوئی، امبر نے ایک جھپٹا مارا اور اچھل کر آدم خور کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لی۔ وہ آواز بھی پیدا نہ کر سکا اور امبر کے بوجھ تلے زمین پر گر پڑا۔ اس کی زمین پر گرنے کی آواز پیدا ہوئی۔ امبر نے آدم خور کو گردن سے ہی پکڑ کر جنگل کی طرف کھینچ لیا۔ محل کی کھڑکی میں روشنی ہو رہی تھی۔ ایک عورت نے کھڑکی میں سے جھانک کر باہر دیکھا اور پہرے دار کو آواز دی، جھالا، کہاں ہو تم جھالا؟ مگر جھالا کا تو امبر نے کام تمام کر دیا تھا۔ امبر نے صرف ایک کام اور کیا کہ آدم خور کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لے کر سر پر اس کا تاج رکھ لیا، میز اتار کر پھینک دی اور ابھی جھاڑیوں میں ہی تھا کہ وہی عورت پہرے دار کو آوازیں دیتی محل کی پچھلی کھڑکی سے باہر آ گئی۔ امبر پریشان ہو گیا۔ اس عورت کی موت اسے امبر کے پاس لا رہی تھی، لیکن امبر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ آدم خور عورت نے جھاڑیوں کے پاس آ کر جھالا کو ایک بار پھر آواز دی۔ امبر باہر نکل آیا۔ اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اپنا چہرہ عورت کی طرف نہیں کر رہا تھا۔ عورت نے پوچھا، جھالا، تم اپنا چہرہ کیوں چھپا رہی ہو؟ امبر نے انہی کی زبان میں جواب دیا، آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے۔ عورت کو شک سا ہوا۔ اس نے قریب آ کر کہا، جھالا، ذرا اپنا منہ اونچا تو کرو۔ اب امبر کو اپنا منہ اوپر کرنا ہی پڑا۔ عورت ایک اجنبی شخص کو آدم خوروں کے لباس میں دیکھ کر ششرد رہ گئی۔ اس نے شور مچانا ہی چاہا تھا کہ امبر نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور نیزہ اس کی گردن پر رکھ دیا۔ کہا، خبردار، اگر شور مچایا تو اسی وقت اسی جگہ تمہیں جھالا کی طرح قتل کر کے پھینک دوں گا۔ پھر امبر نے اپنی قمیض پھاڑ کر عورت کے منہ پہ ٹھونس کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اب وہ نمک حرام منتری کے محل کی پچھلی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کھڑکی کے اندر روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے کونے میں ذرا سا سر اٹھا کر اندر دیکھا۔ موٹا کالا بدہ ہاتھی نما منتری اپنی بیگموں اور آدم خور ساتھیوں کے ہمراہ زمین پر بیٹھا جانوروں کی طرح بطخ اور مرغی کا گوشت کھا رہا تھا۔ امبر نے سوچا کہ وہ کس طرح سے اندر داخل ہو کہ اسے خبر نہ ہو، مگر اب وہاں زیادہ سوچ بچار کا وقت نہیں تھا۔ ایک غلطی امبر سے یہ ہو گئی کہ اس کے ہاتھ کا نیزہ کھڑکی کے بانس سے ٹکرا گیا۔ منتری کے ساتھی نے آواز لگائی، کون ہے بار؟ جھالا، کہاں ہو؟ باہر خاموشی تاری رہی۔ اب منتری کے ساتھی کو شک سا ہوا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا اور جھک کر باہر دیکھنے لگا۔ جو ہی اس نے جھک کر باہر دیکھا، اس کی آنکھیں امبر سے چار ہو گئیں۔ وہ تو حیران ہو کر رہ گیا کہ یہ شخص یہاں کیسے آ گیا۔ اس نے ایک زور سے چیخ ماری۔ اس کے ساتھ ہی امبر نے نیزہ اس کے دل میں اتار دیا۔ وہ لڑکھڑا کر کھڑکی سے باہر گر پڑا۔ منتری اور دوسرے آدم خور اٹھ کر باہر کو بھاگے۔ امبر کھڑکی میں سے اندر کود گیا۔ منتری نے چیخ کر کہا، اسے زندہ پکڑ لو، یہی ہمارا دشمن ہے۔ 6-7 آدم خور امبر کی طرف بڑھے۔ امبر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی آدم خور اس کی طرف بڑھے، اس نے آگے لپک کر ایک آدم خور کے ہاتھ سے نیزہ چھین لیا۔ اس نے نیزے سے دور سے آدم خور پر حملہ کیا۔ وہ تڑپ کر گر پڑا۔ منتری نے کہا، اسے زخمی کر دو۔ 5 آدم خور امبر پر ٹوٹ پڑے اور اس کی ٹانگوں پر نیزے چلانے لگے، مگر امبر کو بلا کہاں اور کیسے زخم لگ سکتا تھا۔ لیکن اب امبر ان کے قابو میں آ گیا تھا۔ انہوں نے فوراً اسے بانس کی رسی میں جکڑ کر منتری کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ منتری کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ کھانا پینا چھوڑ کر امبر کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرایا، بدبخت نوجوان، تم کون ہو؟ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟
امبر مسکرا کر بولا، اے نمک حرام ظالم منتری، میں اس جزیرے پر تمہاری موت بن کر آیا ہوں۔ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو اس جزیرے کے اصلی اور خاندانی راجا سے سب کے سامنے معافی مانگو اور جزیرے کو چھوڑ کر چلے جاؤ، نہیں تو موت تمہارے سر کے اوپر لٹک رہی ہے۔ منتری غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ جزیرے کا مالک تھا، جزیرے کا راجا تھا، اور ایک نوجوان لڑکا سب عورتوں اور آدم خوروں کے سامنے اس کی بے عزتی کر رہا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے امبر کے منہ پر مکہ مارا۔ امبر کو کچھ نہ ہوا، ہاں منتری کو یوں لگا جیسے اس نے کسی پتھر پر اپنا ہاتھ مارا ہو۔ اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ وہ ہاتھ کو ملتے ہوئے بولا، تمہاری موت تمہیں اس جزیرے پر لے آئی ہے۔ غلاموں، لے جاؤ اس گستاخ باغی کو یہاں سے۔ کل صبح اسے سب کے سامنے اژدہے سے کٹوا کر مروا دیا جائے گا۔ آدم اور جکڑے ہوئے امبر کو لے گئے۔ یہ کوئی عجیب قسم کا نوجوان لگتا ہے، اس کی آنکھوں میں مجھے ایک خاص کشش دکھائی دی ہے، کہیں یہ کوئی جادوگر تو نہیں ہے؟ اس کا ساتھی سر جھکا کر کہنے لگا، سرکار، آپ سے بڑھ کر اس جزیرے میں اور کون بڑا جادوگر ہو سکتا ہے؟ آپ اس جزیرے کے مالک ہیں، آپ اس جزیرے کے سب سے بڑے جادوگر ہیں، بھلا آپ کا مقابلہ یہ دبلا پتلا باغی نوجوان کر سکتا ہے؟ منتری کچھ پریشان سا تھا اور اپنے ہاتھ کو دیکھ کر کہنے لگا، لیکن میرا ہاتھ اس کے چہرے پر پڑا تو یوں لگا تھا جیسے میں نے کسی چٹان پر مکہ مارا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ساتھی نے کہا، جناب یہ آپ کا وہم ہے، اس نوجوان کا جبڑا مضبوط ہوگا، کل اس کی ساری طاقت نکال لی جائے گی، اسے اس جزیرے کے سب سے زہریلے سانپ سے کٹوایا جائے گا، وہ ایک ہی پل میں پانی بن کر پگھل جائے گا۔ منتری اپنے ساتھی کی باتوں میں آ گیا، بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں جزیرے کا سب سے بڑا جادوگر ہوں، میں جزیرے کا راجا ہوں، سب سے بڑا دیوتا ہوں، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں کل اس باغی نوجوان کو اپنے سامنے سانپ کے آگے ڈلوا دوں گا، لیکن یہ کہاں سے آیا ہے؟ ساتھی نے کہا، میرا خیال ہے یہی وہ نوجوان ہے جس نے راجا رانی کو بھگانے میں مدد دی ہے۔ یہ اس جزیرے کا آدمی نہیں ہے، اسے ضرور معلوم ہوگا کہ راجا رانی کہاں چھپے ہیں۔ نمک حرام منتری کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، یہی وہ نوجوان ہے جس نے میرے دشمن کو فرار کروایا، اسے ضرور معلوم ہوگا راجا کہاں چھپا ہوا ہے۔ میں کل اس سے یہ راز اگلوا لوں گا، وہ میری اذیت کو برداشت نہ کر سکے گا۔ کل صبح آپ کا دشمن راجا آپ کے قدموں میں ہوگا۔ امبر کو ایک گڑھے میں ڈال کر اوپر بانس کا چھجا رکھ دیا گیا۔ یہ گڑھا زمین کھود کر بنایا گیا تھا اور 5-6 فٹ گہرا تھا۔ امبر چپ چاپ ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، اس کے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے سلامبو کی لاش سے مدد لینی چاہیے، مگر پھر سوچا کہ ایسی کون سی مشکل پڑ گئی ہے جو میں سلامبو کا آسان لوں۔ خدا نے چاہا تو وہ اکیلا ہی مقابلہ کر کے کامیاب ہوگا۔ راجا رانی شکنتلا اور بوریلا کو بڑا فکر لگا۔ رات ہو چکی تھی اور امبر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ انہوں نے چٹان کے اوپر سے کئی بار آدم خوروں کے بھاگنے کی آوازیں سنی۔ وہ سمجھ گئے کہ منتری کے آدمی راجا رانی کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ شکنتلا کو سب سے زیادہ فکر امبر کی تھی، حالانکہ اسے سب سے زیادہ معلوم تھا کہ امبر کو کوئی شخص بھی مار نہیں سکتا، پھر بھی ایک بہن اپنے بھائی کے لیے ضرور پریشان ہوتی ہے۔ راجا نے شکنتلا سے کہا، بیٹی مجھے افسوس ہے کہ صرف ہماری وجہ سے تمہارے بھائی کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑی۔ رانی نے کہا، کاش ہمارا بچہ ہمیں پہلے ہی مل جاتا اور ہم تمہارے بھائی کو تکلیف دیے بغیر اس جزیرے سے کسی دوسری زمین کی طرف نکل جاتے۔ شکنتلا نے کہا، رانی جی، میرے بھائی نے جو کچھ کیا یہ اس کا انسانی فرض تھا۔ وہ ایک بہادر، دلیر اور انسانوں سے پیار کرنے والا انسان ہے۔ کسی کو کسی تکلیف میں دیکھ کر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی مدد نہ کرے۔ آپ فکر نہ کریں، وہ بہت جلد کامیاب ہو کر واپس آ جائے گا۔ بوریلا بولا، امبر کبھی کسی کے آگے شکست نہیں کھائے گا پتا جی، وہ ایک بہت طاقتور انسان ہے، میں نے اسے اکیلے 6 آدمیوں کا مقابلہ کرتے دیکھا ہے۔ راجا نے کہا، لیکن اس نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ کہیں وہ بیچارہ کسی انوکھی مصیبت میں تو نہیں پھنس گیا؟ رات ہو گئی ہے، وہ دوپہر کا نکلا ہوا ہے، اب تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ بوریلا نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں باہر جا کر اپنے بھائی کو تلاش کرتا ہوں۔ شکنتلا نے فوراً کہا، خبردار، بھائی امبر نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس تہہ خانے میں سے ہرگز کوئی شخص باہر نہ نکلے۔ ہمیں بھائی کے کہنے پر ہر حالت میں عمل کرنا چاہیے۔ امبر تو مصیبت کو سنبھال سکتا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی آدم خوروں کے ہاتھے چڑھ گیا تو پھر زندہ بچنا مشکل ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اسی تہہ خانے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کریں، وہ جہاں کہیں بھی ہوگا کچھ نہ کچھ ضرور کر رہا ہوگا۔ اب ذرا امبر کی بھی سنیں۔ وہ زمین کے اندر کھدے ہوئے گڑھے میں خاموشی سے دیوار کے ساتھ ایک لگائے بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کہ کل جب صبح ہوگی تو اس جزیرے کے سب سے زہریلے سانپ سے ڈسوایا جائے گا اسے، وہ مرے گا تو نہیں، سب لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ نمک حرام منتری اس پر اپنا جادو کرے گا، جادو کا بھی اثر نہیں ہوگا، وہ بے بس ہو جائے گا اور پھر امبر اسے اپنے قابو میں لے کر اصلی راجا کو جزیرے پر واپس لانے کا اعلان کر دے گا۔ اسے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی،
صبح ہونے کا بےتابی سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کے اوپر بانس کی چھت پڑی ہوئی تھی جس میں سے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے نظر آ رہے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے صبح ہوئی، دن کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا۔ وہ اوپر تک رہا تھا کہ آدم خوروں نے آ کر گڑھے کے اوپر سے بانس کی چھت اٹھائی اور امبر کو رسے کی مدد سے باہر کھینچ لیا۔ ایک آدم خور نے امبر کے گلے میں رسی ڈال کر کہا، چلو بد نصیب باغی، تمہاری موت محل کے باہر منہ کھولے کھڑی ہے، تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ امبر نے ہنس کر آدم خور سے کہا، کیا وہاں سانپ میرا انتظار کر رہا ہے؟ آدم خور بولا، سانپ نہیں، اژدہا کہو، اژدہا، جزیرے کا سب سے زہریلا اژدہا، جن کے سانس کے ساتھ باہر چنگاریاں پھوٹتی ہیں جو پھونک مار کر درختوں میں آگ لگا دیتے ہیں۔ امبر نے مسکرا کر کہا، اگر یہ اژدہا تمہیں ڈس لے تو کیسا ہوگا؟ آدم خور نے تیش میں آ کر امبر کے منہ پر تماچا مار دیا، مگر تماچا مارتے ہی وہ ہاتھ کو کھینچ کر دبانے لگا۔ اس کے ہاتھ کو سخت چوٹ لگی۔ وہ بڑا حیران سا ہوا کہ امبر کا چہرہ پتھر کا بنا ہے کیا؟ آدم خور خود امبر کو رسیوں میں جکڑ کر نمک حرام موٹے منتری کے محل کے سامنے لے آئے۔ یہاں منتری دوسری جادوگروں ساتھیوں کے ساتھ ایک تخت پر بیٹھا تھا۔ یہ تخت ایک چبوترے پر رکھا تھا۔ سامنے ایک دائرے کی شکل میں جزیرے کے سارے آدم خور مرد، عورتیں اور بچے جمع تھے۔ یہ لوگ ایک اجنبی باغی کو سانپ سے ڈسوانے کا تماشا دیکھنے آئے تھے۔ امبر کو لا کر چبوترے کے آگے ڈال دیا گیا۔ منتری نے کہا، اس باغی کو زمین میں ایک موٹا سا بانس گاڑ کر اس کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ فوراً زمین میں ایک موٹا سا بانس گاڑ دیا گیا۔ اس کے ساتھ امبر کو پیچھے ہاتھ کر کے باندھ دیا گیا۔ امبر کے چہرے پر ذرا سی بھی پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ ہولے ہولے مسکرا رہا تھا۔ یہ بات جزیرے کے سارے لوگ اور منتری کے ساتھی جادوگر کے لیے بھی کچھ عجیب سی تھی۔ جو موت کے منہ میں جا کر مسکرا رہا ہے، اسے وہ یا تو بہادری سمجھ رہے تھے یا یہ خیال کر رہے تھے کہ امبر کے پاس کوئی خاص جادو ہے۔ منتری کا بھی یہی خیال تھا۔ اس نے اپنے ساتھی جادوگر سے جھک کر کہا، یہ کم بخت موت کو سامنے دیکھ کر بھی مسکرا کیوں رہا ہے؟ ضرور اس کے پاس کوئی بہت بڑا جادو ہے۔ منتری کے ساتھی جادوگر نے سر کو جھٹک کر کہا، مہا منتری جی، آپ بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بیچارہ بھول میں ہے، اس کا خیال ہے شاید اس کی جان بخش دی جائے گی۔ بھلا اتنا چھوٹا سا نوجوان اتنا بڑا جادوگر کیسے ہو سکتا ہے؟ جادوگر بننے کے لیے تو ایک عمر چاہیے۔ ساتھی جادوگر یہ کہہ کر چبوترے سے نیچے آ گیا۔ امبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے امبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بولو، ہمارا دشمن راجا اور رانی کہاں ہے؟ امبر نے کہا، میں نے انہیں اسی جزیرے میں خاص جگہ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ منتری نے گرج کر پوچھا، کہاں ہے وہ جگہ جلدی سے بتاؤ۔ امبر نے ہنس کر کہا، بھلا میں تم لوگوں کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ راجا رانی کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ تم مکار اور دغا باز ہو، تم انہیں نکال کر قتل کر دو گے اور میں تمہیں قتل کر کے انہیں دوبارہ تخت پر بٹھانا چاہتا ہوں۔ منتری نے غصے میں کہا، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے اڑا کر جنگلی گدوں کو کھلا دوں گا۔ امبر نے پہلی بار ایک کہکا لگایا اور کہا، نمک حرام مکار منتری تو کیا ہے؟ اگر تمہارے جزیرے کے سارے آدم خور بھی مل کر چاہیں تو میرے جسم کا ایک معمولی سا ناخن بھی الگ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر میں چاہوں تو ایک ایک کر کے تم سبوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ میں اب بھی تمہیں کہتا ہوں کہ خون خرابہ نہ کرواؤ، چپکے سے تخت چھوڑ کر یہاں سے دفع ہو جاؤ تاکہ اصلی راجا اپنے تخت پر آ کر بیٹھ جائے۔ جادوگر نے چیخ کر کہا، خاموش بد زبان، ابھی تمہیں اس گستاخی کی سزا مل جاتی ہے۔ بول، کیا تو نہیں بتائے گا کہ ہمارا دشمن راجا اور رانی کہاں چھپے ہیں؟ امبر نے ڈٹ کر کہا، کبھی نہیں بتاؤں گا۔ جادوگر گرجا، تم اپنی موت کو آواز دے رہے ہو۔ امبر نے چہرہ اوپر اٹھا کر کہا، سن اے احمق جادوگر، میرے سامنے تمہارا اور تمہارے نمک حرام منتری کا جادو کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ تم اپنا بڑے سے بڑا منتر مجھ پر پھونک کر دیکھ لو، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے کہ میں تم سے بڑا جادوگر ہوں۔ میرے پاس ایک ایسا زبردست جادو ہے جو تمہارے سارے جادو کو ہڑپ کر جائے گا۔ منتری نے بلند آواز میں اسے ڈانٹ کر کہا، خاموش بد زبان، ابھی جزیرے کے سب سے زہریلے سانپ کا زہر تمہارے جسم میں داخل ہو کر تمہیں مسم کر کے رکھ دے گا۔ دیکھتا ہوں تمہارا جادو تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ امبر نے کہا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ تمہارا ہر جادو مجھ پر بے اثر ہوگا۔ تم اور تمہارا زہریلا سانپ بھی مجھے مار نہیں سکے گا، اس لیے کہ میں مار نہیں سکتا۔ سب مر جاؤ گے لیکن میں زندہ رہوں گا، اور اگر چاہوں گا تو تم سب کو مار سکتا ہوں۔ جادوگر نے چیخ کر کہا، اژدہا لایا جائے۔ اسی وقت ایک آدم خور ایک بہت بڑا بانس کا ٹوکرا لے کر آیا۔ اس ٹوکرے کو اس نے امبر کے سامنے رکھ کر اس کا ڈھکنا اٹھا دیا اور پرے پھینک دیا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ٹوکرے میں سے سبز اور سیاہ رنگ کا ایک بہت بڑا سانپ یعنی اژدہا پھنکارتا ہوا باہر آیا۔ اس نے پھونک ماری اور بانس کے ٹوکرے کے ڈھکن کو آگ لگ گئی۔ وہاں کھڑا ہر کوئی خوفزدہ تھا، مگر امبر بے خوفی کے ساتھ بانس سے بندھا ہوا مسکرا رہا تھا۔ اژدہے نے امبر کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ وہ امبر کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے اپنے کچھوے جیسے
منہ کو اٹھا کر امبر کی طرف لال لال انگارہ جیسی آنکھوں سے دیکھا۔ امبر نے اپنی آنکھیں اژدہے کی آنکھوں میں ڈال دی۔ اژدہے نے زور سے ایک پھونک ماری۔ اس کے منہ سے شرارے سے نکل رہے تھے، امبر کے چہرے پر پڑے، مگر امبر کو کچھ نہ ہوا، وہ اسی طرح مسکراتا رہا۔ اژدہے نے آگے بڑھ کر امبر کی گردن پر ڈسنا چاہا ہی تھا کہ امبر نے سانپ سے کہا، سن اے بے وقوف سانپ، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس ناگ کا بھائی ہوں جو تم سب سانپوں کا سرتاج ہے، اور جو سانپ سے جون بدل کر انسان کی شکل میں میرے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ سانپ نے یہ سنا تو ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹ گیا اور چپکے سے زمین پر سمٹ کر بیٹھ گیا۔ امبر نے مسکرا کر منتری سے کہا، اے منتری، اپنے اژدہے سے پوچھو کہ وہ مجھے ڈستا کیوں نہیں، وہ میری زبان سے دو باتیں سن کر جاگ کی طرح بیٹھ کیوں گیا ہے۔ سارے لوگ حیران تھے کہ اژدہے کو کیا ہو گیا ہے۔ منتری نے حالات بگڑتے دیکھ کر جادوگر کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے جادو سے امبر کو ہلاک کر دے۔ جادوگر نے جیب میں سے ایک کنکری نکال کر اس پر کچھ پڑا اور زور سے امبر پر دے مارا۔ کنکری امبر کے چہرے سے ٹکراتے ہی بجلی کی کڑک بن کر امبر پر گرا۔ ایک دھماکہ ہوا، ایک غبار بلند ہوا، ایک شعلہ چمکا۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ امبر کی ہڈیاں بھی جل کر مسم ہو گئی ہوں گی، لیکن سب یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ امبر اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ اس نے جادوگر سے کہا، خبیث جادوگر، تو نے جو منتر پھونکنا ہے پھونک لے، جو جادو کرنا ہے کر لے، تاکہ تجھے حسرت باقی نہ رہے، کیونکہ جس وقت میں نے اپنا منتر پھونکا پھر تم کہیں نظر نہیں آؤ گے۔ جادوگر ذرا گھبرایا، مگر منتری کا حوصلہ پا کر اس نے امبر پر دوسرا منتر پھونکا۔ اس کا بھی امبر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب امبر نے آنکھیں بند کر کے سلامبو کی لاش کو یاد کیا اور پھر زور سے پھونک ماری۔ امبر کے منہ سے ایک شعلہ نکلا جس نے پگھلے ہوئے لاوے کی طرح جادوگر کے اوپر گر کر اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ جادوگر کی جگہ زمین پر راکھ پڑی ہوئی تھی۔ سارے آدم خور دہشت زدہ رہ گئے۔ امبر رسی توڑا کر آزاد ہو گیا۔ منتری نے چیخ کر حکم دیا، اس جادوگر نوجوان کو نیزوں سے چھلنی کر دو۔ ایک ہی وقت میں بے شمار آدم خوروں نے اپنے اپنے نیزے امبر پر پھینکے، مگر اب امبر پوری طاقت سے تیار تھا۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، سارے نیزے واپس پلٹ کر آدم خوروں کے سروں پر یوں لٹکنے لگے کہ جیسے ابھی گر کر ان کی کھوپڑیاں توڑ دیں گے۔ آدم خور ڈر کر بھاگنے لگے، وہ جدھر بھاگتے نیزے ان کے پیچھے پیچھے جاتے۔ امبر نے کہا، اب بتاؤ کہاں گیا تمہارا جادو؟ نمک حرام منتری، اب تو اپنے ظلم کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جا۔ امبر نے زمین پر بیٹھے ہوئے سانپ سے کہا، اے اژدہا، ناگ دیوتا کے حکم سے اٹھ اور اس جزیرے کے ظالم منتری کو ڈس کر ہلاک کر دے۔ امبر کا حکم سنتے ہی ناگ بجلی جیسی تیزی کے ساتھ اٹھا اور پھنکارتا ہوا چبوترے پر پہنچ گیا۔ منتری نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اژدہے نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ منتری گر پڑا، اژدہے نے پھونک ماری اور منتری کے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ درد سے تڑپنے لگا اور چلانے لگا، مگر اژدہے نے ایک اور پھونک مار کر اسے جلا کر راکھ کر ڈالا۔ امبر چبوترے پر آ کر تخت کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے آدم خوروں کو بتایا کہ وہ سمندر کے تمام جزیروں کا دیوتا ہے اور انسان کے بھیس میں یہاں کے حالات معلوم کرنے آیا تھا۔ نمک حرام منتری نے غداری کر کے یہاں کے نیک دل راجا اور رانی کو قید کر کے خود حکومت سنبھال لی تھی۔ اب وہ مر گیا ہے، یہ تخت دوبارہ اس کے راجا کو دیا جائے گا۔ آدم خور امبر کو سچ مچ دیوتا سمجھنے لگے۔ انہوں نے امبر اور راجا رانی کے حق میں زور زور سے نعرے لگائے۔ امبر نے آدم خوروں کو ساتھ لیا اور راجا رانی کی طرف چل پڑا۔ راجا رانی شکنتلا اور بوریلا نے آدم خوروں کی آوازیں سنی، وہ ڈر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ آدم خوروں نے امبر کو قتل کر دیا ہے اور اب وہ راجا رانی اور اس کے بیٹے بوریلا کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ شکنتلا بیچاری بڑی ڈرپوک تھی، اس کا تو رنگ زرد ہو گیا۔ بوریلا بھی گھبرا گیا، رانی کا خون خشک ہو گیا کیونکہ وہ آدم خوروں کی خصلت کو جانتی تھی۔ راجا نے ان سب کو تسلی دی اور کہا، اگر آدم خور بری نیت سے آئے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اول تو وہ تہخانے کے اندر نہ آ سکیں گے، جو کوئی اندر آئے گا اسے نیزے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود راجا خود بھی گھبرا گیا تھا۔ اس جزیرے پر آدم خوروں سے بچنے کی کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ ایک بار وہ تہخانے میں داخل ہو گئے تو پھر ان لوگوں میں سے کسی کا زندہ رہنا محال تھا۔ اتنے میں انہیں امبر کی آواز سنائی دی، شکنتلا گھبراؤ نہیں، میں آ گیا ہوں۔ امبر کی آواز سن کر سب کی جان میں جان آئی۔ آدم خور باہر اپنے راجا اور رانی کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے۔ امبر تہخانے کے اندر آ گیا، اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اس نے آتے ہی راجا سے کہا، مبارک ہوا نیک دل راجا، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ نمک حرام منتری اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں میدان میں پڑی ہیں۔ جزیرے پر آپ کی حکمرانی بحال ہو گئی ہے۔ جزیرے کے باہر عوام آپ کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ اور رانی صاحبہ باہر آئیے، لوگ آپ کے ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہے۔ خوشی سے راجا نے امبر کو سینے سے لگا لیا۔ رانی کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ بوریلا نے بھی امبر کے ہاتھ چوم لیے۔ شکنتلا نے اپنے بھائی کو زندہ سلامت دیکھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا
اپنی آنکھوں سے لگایا۔ راجا نے کہا، امبر بیٹا، دیوتا تمہیں اس نیکی کا بدلہ دیں، تم نے میرے خاندان کو تباہی سے بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں اور میری آنے والی نسلیں ہمارا احسان ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ امبر نے کہا، میں نے حقدار کو اس کا حق پہنچایا ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، اب آپ باہر تشریف لے چلیں۔ جو ہی لوگوں نے راجا رانی کو تہخانے سے باہر آتے دیکھا، انہوں نے اچھل اچھل کر نیزے لہرا کر راجا رانی کے حق میں نعرے لگائے، عورتیں گیت گانے لگی، بچے خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ انہوں نے راجا کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور ایک جلوس بنا کر اسے بانس کے شاہی محل میں لے آئے۔ اس سے اگلے روز راجا نے اپنے بیٹے بوریلا کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس کی تاج پوشی کی رسم بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ جزیرے کے لوگوں میں مٹھائی اور پھل بانٹے گئے۔ امبر نے بڑے دربار میں اعلان کیا، آج سے اس جزیرے پر کوئی شخص آدم خور نہیں ہوگا، کوئی انسان اپنے دوسرے بھائی کا مردہ گوشت نہیں کھائے گا، ہر کوئی انسان ایک دوسرے سے پیار کرے گا، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آئے گا۔ اگر کسی شخص نے آدم خوری کی تو دیوتا اس کے گھر بار کو، اس کی بیوی بچوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ آج سے تم سب لوگوں کو میرے اور اپنے راجا کے سامنے دیوتاؤں کی قسم کھانی ہوگی، اس جزیرے پر کسی انسان کو مار کر ہڑپ نہیں کیا جائے گا۔ تمام کے تمام آدم خوروں نے نیزے اٹھا کر قسم کھائی وہ آئندہ سے آدم خوری نہیں کریں گے اور محنت، دیانتداری اور انسان دوستی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ آج پوشی کی رسم 6 روز تک جاری رہی۔ امبر اور شکنتلا کو راجا نے ایک شاندار بانس کی جھونپڑی دے رکھی تھی جس میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ شکنتلا اب وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، امبر بھی جانے کے لیے بےتاب تھا، وہاں ان کا اب کوئی کام نہیں رہا تھا۔ انہوں نے ایک روز راجا سے بات کی تو راجا نے کہا، میرے بیٹے، اگر تم لوگوں کو پہلے ہندوستان جانا ہے تو ہندوستان یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ اگر تم لوگ اس جزیرے سے صبح کے وقت کشتی میں سوار ہو کر چلو تو دوسرے روز تم صبح ہندوستان کے ساحل پر پہنچ جاؤ گے۔ میں تمہیں بڑی شان سے یہاں سے رخصت کروں گا، مگر بیٹے ابھی تمہیں ایک کام کے بارے میں مجھے مشورہ دینا ہے۔ امبر نے پوچھا، وہ کون سا کام ہے مہاراج؟ راجا نے کہا، تم تو جانتے ہی ہو اس جزیرے پر ہر ماہ کی چاند کی 15 تاریخ کو ایک خوفناک سمندری بلا نازل ہوتی ہے اور قربانی کے لیے ایک نوجوان لڑکی کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ یہ قربانی ہمیں ضرور کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر ہم اس جزیرے کی کوئی نوجوان لڑکی سمندری بلا کی بھیٹ نہ دے تو وہ ہمارے جزیرے کو تباہ و برباد کر دے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بارے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں یہ رسم، یہ ظالمانہ رسم ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے پیچھے کوئی طاقتور ہاتھ موجود نہ ہو۔ کیا تم اس بارے میں میری کچھ مدد کر سکو گے؟ کیا تم جزیرے کے بے گناہ لڑکیوں کو سمندری بلا سے بچا سکو گے؟ پر سوچ میں پڑ گیا، اس کا جزیرے سے واپس جانا بھی بہت ضروری تھا اور جزیرے کی بے گناہ لڑکیوں کو سمندری بلا سے بچانا بھی ضروری تھا۔ اس نے راجا کی طرف دیکھا اور کہا، مہاراج، اگرچہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں یہاں رہ کر سمندری بلا کا انتظار کروں، لیکن آپ اور آپ کے جزیرے کی بے گناہ معصوم بچیوں کی زندگی کی خاطر یہاں رہ کر سمندری بلا کا مقابلہ کرنے پر تیار ہوں۔ راجا نے خوش ہو کر امبر کا ماتھا چوم لیا۔ شاباش میرے بہادر بچے، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم نے آج جزیرے کی ہزاروں بے گناہ بچیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے سے بچا لیا۔ امبر نے کہا، لیکن راجا، کیا یہاں کے لوگ سمندری بلا سے مقابلہ کرنا گوارا کر لیں گے؟ کیا وہ دیوتاؤں کو ناراض کرنا قبول کر لیں گے؟ راجا نے کہا، میرے بچے، جزیرے کا کوئی آدمی ایسا نہیں جس نے اپنے گھر کی کوئی نہ کوئی بچی اس خوفناک بلا پر قربان نہ کی ہو۔ جزیرے کا ہر آدمی اس بلا کے خلاف ہے، اس کا جانی دشمن ہے، وہ سمندری بلا کو خود اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ بلا اتنی بڑی اور اتنی طاقتور ہے کہ سوائے تمہارے ہر کوئی اس سے خوف کھاتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بدبخت خونی بلا تمہارے ہی ہاتھوں مرے گی۔ امبر کہنے لگا، ٹھیک ہے مہاراج، میں تیار ہوں۔ امبر نے جھونپڑے میں آ کر شکنتلا کو ساری بات بیان کر دی۔ شکنتلا اداس ہو گئی، ایک تو اس کے لیے کہ گھر جانے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی اور دوسرا یہ کہ اسے خطرہ تھا کہ اتنی بڑی سمندری بلا کہیں امبر کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، امبر بھائی، سمندری بلا بہت بڑی اور طاقتور ہے، وہ بہت بڑی ہے، بھگوان نہ کرے کہ تم پر اس کا کوئی وار چل جائے، کیا تم اس بلا کو ختم کر سکو گے امبر بھائی؟ امبر نے مسکراتے ہوئے کہا، شکنتلا، دنیا کا کوئی بھی جانور، کوئی ایسا درندہ، کوئی ایسی بلا نہیں جس کا مقابلہ میں نہیں کر سکوں اور جسے میں ہلاک نہ کر سکوں۔ تم اپنی آنکھوں سے سمندری بلا کو میرے ہاتھوں ہلاک ہوتے دیکھ لو گی۔ شکنتلا نے کہا، میرے پیارے بھائی، میرا دل ڈرتا ہے۔ امبر بولا، تمہیں اپنے دل کو مضبوط کرنا ہوگا شکنتلا، میں سمندری بلا کو ہلاک کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا۔ اس بلا نے سینکڑوں معصوم بچیوں کو ہلاک کیا ہے اور اگر میں اسے مارے بغیر چلا گیا تو نہ جانے ابھی کتنی اور لڑکیوں کو ہڑپ کر جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جزیرے کے لوگوں کو
جزیرے کی معصوم بچیوں کو اس خوفناک بلا سے نجات دلائی جائے۔ شکنتلا آہر راضی ہوتے ہوئے بولی، ٹھیک کہتے ہو امبر بھائی، میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بے شک میں سمندری بلا کے مارے جانے تک تمہارے ساتھ اسی جزیرے میں رہوں گی۔ سارے جزیرے میں یہ خبر عام ہو گئی کہ امبری سمندری بلا کا مقابلہ کرے گا۔ کچھ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور کچھ غمگین ہو گئے کہ کہیں امبر بلا کے ہاتھوں مارا نہ جائے۔ جس بوڑھے ماہی گیر باپ کی بیٹی کو اس دفعہ قربان کیا جا رہا تھا، اس نے یہ خوشخبری سنی، سجدے میں گر کر دیوتاؤں سے امبر کی سلامتی اور سمندری بلا کی موت کی دعائیں مانگنے لگا۔ قربان ہونے والی لڑکی بیچاری غم کے مارے پہلے ہی سوکھ گئی تھی۔ اب اس نے یہ خوشخبری سنی تو وہ بھی آنکھیں بند کر کے دیوتاؤں سے دعائیں مانگنے لگی۔ چاند کی 15ویں تاریخ کو سمندری بلا پانی سے نکل کر باہر آتی تھی۔ جزیرے میں چاند کی 15ویں تاریخ کا بڑی بے تابی سے انتظار کیا جانے لگا۔ چاند ہر رات آسمان پر تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر وہ رات آ گئی اور سمندر کے کنارے جہاں بلا پانی سے نکلا کرتی تھی، بانس کا ایک چبوترا بنا دیا گیا۔ اس چبوترے پر سرخ کپڑے پہنا کر قربان ہونے والی لڑکی کو بٹھا دیا جاتا تھا۔ چبوترے کے بانس پر رنگ برنگے پھول چڑھا دیے گئے۔ چاند کی 15ویں رات بھی آ گئی۔ ہر طرف زبردست جوش پایا جاتا تھا۔ لوگ پریشان بھی تھے اور خوش بھی۔ پریشان اس لیے تھے کہ کہیں ان کے جزیرے پر کوئی آفت نازل نہ ہو جائے، خوش اس لیے تھے کہ سمندری بلا کے خون خرابے سے انہیں ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ امبر نے جزیرے میں راجا کے ذریعے اعلان کروا دیا کہ رات کو سب لوگ سمندر کے کنارے جمع ہو جائیں اور اپنی آنکھوں سے سمندری بلا کی موت کا تماشا دیکھیں۔ چاند آسمان پر پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ جزیرے کے سارے مرد، عورتیں اور بچے سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ امبر نے چبوترے پر کھڑے ہو کر کہا، سنو اے جزیرے کے رہنے والوں، تم نے ایک مدت تک اس خونی بلا کے ظلم و ستم سہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اس قاتل سے اپنے بچوں کی موت کا بدلہ لو۔ یاد رکھو، یہ بلا محض ایک آدم خور بلا ہے، اس کا دیوتاؤں سے کوئی تعلق نہیں۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو وہ میرے ہاتھوں مر جائے گی۔ اگر یہ دیوی ہوتی تو کبھی نہ مرتی۔ میں دیوتا ہوں، تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نہیں مرتا۔ نہ مجھ پر نیزہ اثر کرتا ہے، نہ سانپ کا زہر اثر کرتا ہے، اس لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں۔ سمندری بلا ایک آدم خور جانور ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ میں اسے اپنی طاقت سے ہلاک کر دوں گا، تمہیں ایک آفت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد اس جزیرے پر خوشحالی آئے گی، ہر طرف خوشیوں کے پھول کھلیں گے۔ لوگوں پر امبر کی تقریر کا اثر بہت ہوا۔ انہوں نے زور زور سے تالیاں بجا کر کہا کہ وہ سمندری بلا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اسے ختم کر کے ہم پر احسان کرو گے۔ امبر نے کہا، میں اسی کام کے لیے یہاں رکا ہوا تھا، نہیں تو میں یہاں سے چلا گیا ہوتا۔ اور یاد رکھو، جب میں سمندری بلا سے مقابلہ کروں گھبرانا نہیں۔ اگر وہ سمندر سے باہر نکل آئی تو تم لوگ وہاں سے پرے ہٹ جانا، بچوں اور عورتوں کو پیچھے کر دینا۔ اتنے میں ایک آدمی نے آگے بڑھ کر امبر کو سرخ کپڑے تھال میں پیش کیے۔ امبر نے اس لڑکی کے سرخ کپڑے پہن لیے جسے آج قربانی کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔ یہ امبر نے خاص طور پر کیا تھا تاکہ پہلی نظر میں سمندری بلا دھوکہ کھا جائے۔ امبر نے سرخ چولا پہن لیا اور چبوترے پر خاموشی سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اب وہاں گہری خاموشی چھا گئی۔ سمندری بلا کے سمندر سے نکلنے کا وقت ہو گیا تھا۔ چاند آسمان پر ایک طرف کو جھک گیا۔ سمندر کی لہریں بڑے سکون سے آ کر کنارے سے ٹکرا رہی تھی۔ ذرا پرے درختوں کے نیچے مشلیں روشن تھی۔ وہاں ایک اونچا چبوترا بنا دیا گیا تھا جس پر ایک تخت رکھ دیا گیا تھا۔ اس تخت پر راجا رانی، ان کا بیٹا بوریلا اور شکنتلا بیٹھے تھے۔ شکنتلا کا دل دھڑک رہا تھا، وہ بیچاری پہلے ہی ڈرپوک تھی، دل ہی میں بھگوان سے اپنے پیارے بھائی کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ راجا اور رانی بھی دل میں کچھ پریشان تھے۔ رانی نے راجا سے کہا، دیوتا اس بہادر بچے کی حفاظت کرے، لیکن بلا بڑی خوفناک ہے، وہ ایک پہاڑ جتنی اونچی ہے، ایک نوجوان اس سے اس طرح مقابلہ کر سکے گا۔ اس پر رانی کے بیٹے نے کہا، ماتا جی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ امبر بھائی کس بہادری اور دلیری سے سمندری بلا کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ سچ مچ ایک دیوتا ہے، بہت طاقت والا دیوتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے اسے حیرت انگیز کام کرتے دیکھا ہے، وہ مر نہیں سکتا، وہ کامیاب ہوگا۔ راجا نے کہا، دیوتا تمہاری زبان مبارک کریں۔ سمندر کی طرف سے ایک لمبی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ جزیرے میں کھڑے سارے لوگ ایک دم خاموش ہو گئے۔ عورتوں نے بچوں کو اپنے پیچھے کر لیا، مرد جھک کر غور سے سمندر کی طرف دیکھنے لگے۔ سمندری بلا کی سیاہ کالی لمبی سونڈ ایک ستون کی طرح سمندر سے بلند ہو رہی تھی۔ بلاخر وہ باہر آ گئی۔ جس لڑکی کو قربان کیا جانے والا تھا وہ اپنے ماں باپ کے پیچھے کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ راجا رانی، شکنتلا اور بوریلا خاموش نگاہوں سے سمندر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بلا نے اپنی سونڈ کو آگے کرنا شروع کر دیا، وہ سمندر کے اندر ہی اندر تیرتی ہوئی کنارے پر آ گئی۔ سونڈ بڑھتے بڑھتے امبر کے قریب چبوترے پر آ گئی۔ یہاں قربانی کے لیے پیش کیے جانے والی لڑکی کو سونڈ پر بٹھا دیا جاتا۔ سونڈ نے چبوترے پر لہرانا شروع کر دیا، لیکن قربانی پیش نہیں کی جا رہی تھی۔ سمندری بلا چوتاب کھانے لگی۔ وقت آ گیا تھا کہ حملہ کیا جائے۔
امبر نے آنکھیں بند کر کے سلامبو کی لاش کو یاد کیا اور اپنے نیچے سے تلوار نکال کر اس زور سے سمندری بلا کی سونڈ پر ماری کہ وہ آدھی کٹ کر گر پڑی۔ ایک بھیانک چیخ فضا میں بلند ہوئی اور بلا سمندر میں کھڑی ہو گئی۔ سمندری بلا ایک پہاڑ کی طرح سمندر میں کھڑی تھی۔ عورتوں اور بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ لوگ بھاگ بھاگ کر درختوں پر چڑھ گئے۔ راجہ رانی شکنتلا اور بوریلا بھی چبوترے پر سے اتر کر پیچھے چلے گئے۔ جزیرے پر ایک خوف اور دہشت چھا گئی۔ صرف امبر اپنی جگہ دلیری سے ڈٹا رہا۔ امبر کھڑا ہو گیا۔ سمندری بلا کی آدھی سونڈ کٹ چکی تھی اور وہاں سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ سمندری بلا سمندر سے نکل کر باہر ریت پر آ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر امبر کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پھر پاؤں سے کچل کر ہلاک کر دے۔ امبر پوری طرح ہوشیار تھا۔ اس نے سلامبو کی لاش کو آہستہ سے آواز دی۔ پھر وہاں جزیرے کے لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ درختوں کے اوپر سے سرخ رنگ کا بادل لہراتا ہوا آیا اور اس نے سمندری بلا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خدا جانے اس بادل میں کون سی آگ بھری ہوئی تھی۔ سمندری بلا نے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے سارے جسم پر آگ لگ چکی تھی۔ بڑی بری طرح اچھل کود کر رہی تھی جس کی وجہ سے جزیرے پر بنچاس آ گیا تھا۔ اس نے غصے میں کئی ایک درخت اکھاڑ کر پھینک دیے اور جس درخت کو ہاتھ لگاتی اسے بھی آگ لگ جاتی۔ پھر آسمان پر بجلی چمکی اور سمندری بلا پر بجلی گر پڑی۔ بجلی کے گرتے ہی سمندری بلا زمین پر سے بہت اونچی اونچلی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بدن کے کئی ہزار ٹکڑے ہو گئے اور ہر ٹکڑے کو آگ لگی ہوئی تھی۔ سمندری بلا کے مرتے ہی سارے لوگ درختوں جھاڑیوں سے نکل کر باہر آ گئے، خوشی سے ناچ رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، گا رہے تھے۔ لوگوں نے امبر کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ راجہ رانی اور شکنتلا نے سکھ کا سانس لیا۔ راجہ نے امبر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھگوان تجھے ہمیشہ خوش رکھے بیٹا، تم سچ مچ ایک دیوتا ہو، میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ راجہ نے جھک کر امبر کو سلام کیا۔ اسے دیکھ کر سارے لوگ امبر کے آگے جھک گئے۔ امبر نے ایک اونچی چٹان پر کھڑے ہو کر کہا، سنو اے جزیرے کے لوگوں، تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جس بلا نے تم پر کئی سالوں سے ظلم کر رکھا تھا آج وہ اپنے انجام کو پہنچی۔ اسے میرے خدا نے اپنی طاقت سے ہلاک کر دیا۔ تم لوگ مجھے دیوتا سمجھتے ہو، میں نے بھی تمہیں یہی کہا تھا کہ میں دیوتا ہوں، صرف اس لیے کہ تمہیں سمندری بلا کے مرنے تک اپنے ساتھ رکھ سکوں اور تم کہیں راجہ کے خلاف نہ کھڑے ہو۔ اب سمندری بلا مر چکی ہے، ہمارا جزیرہ آفتوں سے بچ گیا ہے، تم آزاد اور خوشحال زندگی بسر کرو گے۔ ہمارا راجہ ایک نیک دل راجہ ہے، ہمیشہ اس راجہ کی وفاداری کرنا۔ ہمارے راجہ نے تمہارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اور یہ بھی سن لو کہ میں دیوتا نہیں ہوں بلکہ تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے کبھی اپنے لیے کسی انسان کو تکلیف نہیں دی۔ مجھے ایک خاص طاقت مل گئی ہے جو مجھے ہر جگہ مدد دیتی ہے اور مجھے مصیبت سے بچاتی ہے۔ میں ابھی مر نہیں سکتا۔ یہ بادل جو آگ لے کر آسمان پر آیا تھا اور جس میں سے بجلی گری تھی، یہ میری ایک بہن نے بھیجا تھا ہماری مدد کے لیے، تمہیں ایک ظالم اور خونی بلا کے پنجے سے نجات دلانے کے لیے۔ اب تم بچ کے ہو، تمہارے بچے اور تمہاری بچیاں آزادی اور سلامتی کے ساتھ اس جزیرے پر زندگی بسر کریں گی۔ کوئی بلا تمہارے جزیرے کی طرف پوری نظر سے نہیں دیکھ سکے گی۔ اگر اس بلا میں کوئی روحانی طاقت ہوتی تو میرے ہاتھوں سے کبھی بھی ہلاک نہ ہوتی، بلکہ وہ مجھے مار کر اس جزیرے کو بھی تباہ کر دیتی۔ مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اس لیے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک سمندری جانور تھا اور میں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لوگوں نے امبر کے نام کے زندہ باد کے نعرے لگائے۔ 2 روز تک جزیرے پر سمندری بلا سے نجات حاصل ہونے کا دن منایا جاتا رہا۔ ہر طرف رونق چہل پہل رہی۔ لوگوں نے رقص کیا، گیت گائے، عورتوں نے بچوں کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالے، پھل تقسیم کیا گیا، مچھلی کے خاص پکوان بنائے گئے۔ تیسرے روز امبر نے شکنتلا سے کہا وہ جزیرے سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ شکنتلا بولی، بھگوان کے لیے اب رکنا نہیں، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ ابھی ہمیں اپنے ملک بھی پہنچنا ہے اور سمندر کا سفر ایک نیلی کشتی میں کرنا ہے۔ امبر نے کہا، راجہ نے بتایا ہے کہ یہاں سے ہندوستان کا ساحل بہت قریب ہے۔ اگر ہم صبح کے وقت کشتی میں سوار ہو کر سفر شروع کریں تو دوسرے روز صبح ہندوستان پہنچ جائیں گے۔ یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس جزیرے پر پہنچ گئے ہیں جو ہندوستان سے بہت قریب تھا۔ اگر ہماری کشتی ہمیں یہاں سے ہزاروں میل دور لے جاتی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ بھگوان کی مہربانی ہے یہ بھی۔ تم راجہ سے بات کرو اور کشتی تیار کروانی شروع کر دو۔ امبر نے اسی روز راجہ سے بات کی اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی نگرانی میں ایک کشتی تیار کرواؤں جس میں بادبان بھی لگے ہوں اور یہ بڑی تیز رفتاری سے منزل کی طرف چل سکے۔
راجا نے کہا ایسا ہی ہوگا بیٹے، میں تمہیں خوبصورت اور مضبوط کشتی تیار کروا کر دوں گا جو ہر طوفان کا مقابلہ کر سکے گی اور تمہیں منزل پر جلدی سے جلدی پہنچا دے گی۔ اس موسم میں طوفان بھی نہیں آتے، بھگوان نے چاہا تو تم بہت جلد ہندوستان کے ساحل پر پہنچ جاؤ گے۔ راجا نے اسی وقت ایک چھوٹی مگر مضبوط کشتی کی تیاری کا حکم دے دیا۔ اس جزیرے کے لوگ کشتی بنانے میں بڑے ماہر تھے، انہوں نے جنگل میں جا کر خاص قسم کے درخت کاٹے جن کی لکڑی سمندر میں بھی خراب نہیں ہوتی۔ کشتی کی تیاری شروع ہوگی، امبر روز جا کر کام کی نگرانی شروع کرتا۔ تھوڑے ہی دن بعد کشتی تیار ہو گئی، اسے سمندر کے کنارے ساحل پر پہنچا دیا گیا۔ اس میں سفر کی ضرورت کے مطابق تمام چیزیں رکھ دی گئی، پھل، خشک میوے، سوکھی ہوئی مچھلی، پانی سے بھرے ہوئے لکڑی کے ڈرم اور نیزے، تیر، کمان، خنجر، تاکہ ضرورت پڑے تو اپنی حفاظت کی جا سکے۔ جزیرے سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ جزیرے کے سارے لوگ امبر کو، اپنے دوست اور احسان کرنے والے کو الوداع کہنے کے لیے سمندر کے کنارے آن کھڑے ہوئے۔ ہر کوئی امبر کو اپنے سے جدا کرتے ہوئے اداس تھا۔ انہوں نے امبر سے بڑا پیار کیا اور پھر امبر نے ان کے لیے بڑا کام بھی کیا تھا۔ انہیں ایک ایسی مصیبت سے نجات دلائی تھی جو ان کے جوان بچوں کو ہڑپ کر رہی تھی۔ انہوں نے شکنتلا اور امبر کے گلے میں پھولوں کے بے شمار ہار ڈالے۔ راجا رانی نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر ماتھے چومے اور دعائیں دی۔ بریلا نے آگے بڑھ کر امبر کے قدموں کو ہاتھ لگایا اور کہا، میں ہمیشہ آپ کو یاد رکھوں گا۔ راجا نے کہا، پیارے بیٹے، اگر زندگی میں کبھی تمہیں خیال آئے کہ شہر کی زندگی سے دور رہ کر کسی پرسکون جگہ پر زندگی بسر کرنا چاہیے تو سیدھے یہاں ہمارے پاس آ جانا، ہمارے دل تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ امبر نے کہا، میں بھی تم لوگوں کو نہیں بلا سکوں گا راجا صاحب، میں بھی آپ کو یاد رکھوں گا۔ آپ کے ساتھ بڑے خوبصورت اور یادگار دن بسر ہوئے۔ شکنتلا اور امبر کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کا لنگر اٹھا کر بادبان کھول دیے گئے۔ بادبان میں ہوا بڑھتے ہی کشتی نے سمندر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے نعرے لگائے، بچوں نے ہاتھ اٹھا کر خدا حافظ کہا۔ امبر اور شکنتلا کشتی پر کھڑے ہاتھ ہلانے والوں کو جواب میں ہاتھ ہلا کر مسکرا کر جواب دے رہے تھے۔ جزیرہ پیچھے ہٹتا چلا جا رہا تھا، جزیرہ بہت دور رہ گیا۔ امبر اور شکنتلا کشتی میں آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا دور جزیرے کی ایک سیاہ لکیر باقی رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یہ لکیر بھی غائب ہو گئی۔ اب وہ کھلے سمندر میں تھے اور کشتی اپنے بادبان پھیلائے ہندوستان کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ شکنتلا کشتی میں سو گئی تھی اور اپنے ماں باپ، بچے اور گھر کے خواب دیکھ رہی تھی۔ امبر لکڑی کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اپنی بہن ماریا اور ناگ کو یاد کر رہا تھا۔ انہیں ایک عرصے سے ایک دوسرے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ نہ ماریا اور ناگ کو علم تھا کہ امبر کس حالت میں ہے اور نہ امبر کو کچھ خبر تھی کہ ماریا اور ناگ کیسے ہیں۔ سمندر کا رنگ گہرا نیلا تھا، دھوپ خوب چمک رہی تھی۔ امبر نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پر بادلوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ سمندر بڑے سکون کی حالت میں تھا، ہوا خوب چل رہی تھی جس کی وجہ سے کشتی کی رفتار بھی خاصی تیز تھی۔ امبر نے سوچا کہ اگر وہ اسی طرح سارا دن اور ساری رات سفر کرتے رہے تو اگلے روز صبح وہ ہندوستان کے ساحل پر ہوں گے۔ وہ اس سے پہلے ہندوستان صرف ایک بار آیا تھا اور وہ بھی تبت والے خشکی کے راستے سے۔ سمندر کی طرف سے وہ اس ملک میں کبھی داخل نہیں ہوا تھا۔ راجا نے اسے ستاروں کے حساب سے بتا دیا تھا کہ وہ سورج کے حساب سے ٹھیک راستے پر جا رہا ہے۔ ستاروں نے رات کو چمک کر امبر کو بتانا تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ جب شام آئی تو امبر اور شکنتلا بڑی بےتابی سے رات کا انتظار کرنے لگے، جس میں انہیں یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کہیں راستے سے بھٹک تو نہیں گئے، کیونکہ راجا نے کہہ دیا تھا کہ یہ بڑے خطرناک اور دنیا کے گہرے سمندر ہیں۔ اگر وہ راستہ بھول گئے تو پھر ان کی کشتی ساری زندگی سمندری لہروں میں بھٹکتی رہے۔ رات کو ایک ایک کر کے ستارے چمکنا شروع ہو گئے۔ امبر نے بڑے غور سے ستاروں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا، شکنتلا بہن، ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ شکنتلا خوشی سے بولی، سچ بھائی؟ امبر نے کہا، ہاں، وہ دیکھو ستاروں کی ٹولی، یہ ہمیں تمہارے وطن کا راستہ دکھاتی ہے۔ ساری رات ہمیں اسی ٹولی کی طرف سفر کرنا ہوگا، پھر ہم صبح اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ شکنتلا بڑی خوش تھی کہ ایک مدت کے بعد وہ اپنے خاوند، بچے اور ماں باپ سے ملے گی۔ اس کے لیے اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ اس کی ساری مصیبتیں کٹ گئی تھی، صرف ایک رات باقی رہ گئی تھی۔ ساری رات ان کی کشتی ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں پرسکون لہروں پر سفر کرتی رہی۔ جزیرے کے راجا نے جو کہا تھا وہ سچ ہو رہا تھا۔ صبح کے وقت سمندر پر روشنی پھیلی تو انہیں دور کسی جزیرے کے ساحل کی سیاہ لکیر دکھائی دی۔ زمین کو قریب آتے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ امبر نے کشتی کا رخ اور زیادہ ساحل کی طرف کر دیا۔ ہوا بڑی موقف چل رہی تھی، کشتی بڑی تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف بڑھنے لگی۔ شکنتلا نے کہا، بھگوان کرے یہ ہندوستان کا ہی ساحل ہو، کہیں کوئی اور آدم اور جزیرہ نہ نکل آئے۔ امبر بادبانوں کی رسیاں ٹھیک کر رہا تھا اور کہنے لگا، شکنتلا بہن، تم خواہ ڈرتی رہتی ہو، فکر نہ کرو، یہ کوئی آدم اور جزیرہ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے کہ یہ ہندوستان کا ساحل ہی ہے۔ کشتی پوری رفتار کے ساتھ ساحل کی طرف بڑھ چلی جا رہی تھی۔ دوپہر کے وقت جبکہ سورج آسمان کے درمیان چمک رہا تھا اور ہر طرف دھوپ اور روشنی پھیلی ہوئی تھی، ان کی کشتی ساحل کے قریب پہنچ گئی۔ اس ساحل پر ناریل اور تاڑ کے گنے رہ چکے ہوئے تھے، جس طرح کے عام
پر جزیروں پر ہوا کرتے ہیں۔ شکنتلا نے کہا ہو نہ ہو یہ ضرور کوئی آدم خوروں کا جزیرہ ہے۔ امبر کو بھی ابھی تک پورا یقین نہیں تھا کہ یہ ہندوستان کا ہی ساحل ہے۔ وہ بڑے غور سے ساحل کی طرف دیکھنے لگا۔ ساحل پر اسے کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کشتی ساحل پر پہنچ گئی۔ امبر نے بادبانوں کو لپیٹ دیا۔ کشتی کو ایک طرف چٹان کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اس کشتی میں کھانے پینے کا اتنا سامان تھا کہ وہ اس جگہ اگر چاہتے تو ایک ماہ تک زندہ رہ سکتے تھے۔ ساحل کی ریت پر اتر کر وہ دھوپ میں لیٹ گئے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر لیٹنے سے انہیں بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ موسم گرم تھا مگر ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی تھی جو سمندر کی جانب سے جزیرے کی طرف چل رہی تھی۔ شکنتلا نے بیٹھتے ہوئے کہا امبر بھائی ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ اس جزیرے پر کون سے لوگ آباد ہیں اور یہ ہندوستان کا ساحل ہے یا نہیں۔ امبر کہنے لگا خیال تو تمہارا ٹھیک ہے، اچھا تم اسی جگہ ٹھہرو، میں جزیرے کے اندر جا کر معلوم کرتا ہوں۔ شکنتلا بولی نہیں میں یہاں اکیلی نہیں رہوں گی، میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ امبر نے کہا چلو پھر آؤ میرے ساتھ۔ امبر نے شکنتلا کو ساتھ لیا اور جزیرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس جزیرے پر انہوں نے آم کے بھی بے شمار درخت دیکھے۔ آم کے ایک درخت کے پاس چند وحشی جنگلی لوگوں نے شکنتلا اور امبر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ پیارے لسنرز، کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔